السلام علیکم سامعین محترم، یہ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ بہت سی اسلامی کتب اور تفسیر نمونہ جیسے بہترین علمی خزانے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر نمونہ کے اگلے لیسن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ریڈنگ کرتے ہوئے ہم صفحہ نمبر 95 پر پہنچے تھے، جہاں پر مہر لگانے کی بات چل رہی تھی۔ عربی زبان میں اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے لفظ ختم استعمال کیا جاتا ہے، البتہ یہ تعبیر صرف ان اشخاص کے لیے ہے جو بے ایمان اور ہٹ دھرم ہیں، جو کثرت گناہ کے باعث ہدایت کا اثر قبول نہیں کرتے۔ اہل حق کے مقابلے میں ان کے دلوں میں بغض اور عناد اتنا راسخ ہوتا ہے کہ گویا اس تھیلے کی طرح ان پر مہر لگ چکی ہے، اب ان میں کسی قسم کا تصرف نہیں ہو سکتا۔ تبع بھی لغت میں اسی معنی کے لیے آیا ہے، اور تابع اور خاتم ہر دور کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی وہ چیز جس سے مہر لگاتے ہیں۔ باقی رہا زنگ، غبار یا سخت قسم کی مٹی جو قیمتی چیزوں سے چپک جائے۔ یہ تعبیر بھی قرآن میں ان اشخاص کے لیے آئی ہے جو کثرت گناہ کی وجہ سے اس عالم کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کے دل نفوذ کے حق کے قابل نہیں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ جرائم پیشہ ہونے اور مسلسل برے اعمال کرتے رہنے کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ سورہ مطففین آیت 14۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ انسان ہمیشہ متوجہ رہے، اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو بہت جلد اسے توبہ کے پانی اور نیک عمل سے دھو ڈالنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دل پر زنگ کی شکل اختیار کر جائے اور اس پر مہر لگا دے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، کوئی بندہ مومن ایسا نہیں جس کے دل میں ایک وسیع، سفید اور چمکدار نقطہ نہ ہو۔ جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس نقطہ سفید کے درمیان ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر توبہ کر لے تو وہ سیاہی برطرف ہو جاتی ہے، اور اگر مسلسل گناہ کرتا رہے تو سیاہی پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تمام سفیدی پر محیط ہو جاتی ہے، اور جب سفیدی بالکل ختم ہو جائے تو پھر ایسے دل والا کبھی بھی خیر و برکت کی طرف پلٹ نہیں سکتا۔ اور اس ارشاد الہی کا یہی مفہوم ہے جب فرماتا ہے خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ قرآن میں قلب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں ادراک حقائق کی نسبت دل کی طرف کیوں دی گئی ہے، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ دل اور ادراکات کا مرکز نہیں، وہ تو بدن میں گردش خون کا ایک آلہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ قلب قرآن میں کئی معنی کے لیے ہے، جن میں سے بعض یہ ہیں: ادراک اور عقل، جیسا کہ سورہ قاف آیت 37 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَىٰ لِمَنْ کَانَ لَہُ قَلْبٌ۔ ان مطالب میں تذکرہ، یاد دہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل اور ادراک کی قوت رکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ احزاب میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ جب آنکھیں دھنس گئیں اور مارے دہشت کے روح اور جان لبوں تک آ پہنچی۔ سورہ انفال میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ۔ بہت جلد کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں 159 آیت میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ رحمت الہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم خو ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو آپ کے گرد و پیش
سے منتشر ہو جاتے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ انسانی وجود میں دو قوی مرکز ہیں جو یہ ہیں: مرکز ادراک جو مغز اور کارخانہ اعصاب ہے۔ اسی لیے جب کوئی فکری کام درپیش ہو تو ہم احساس کرتے ہیں اور اپنے مغز کو اس کے تجربہ اور تجزیہ و تحلیل کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اگرچہ مغز اور سلسلہ اعصاب حقیقت میں روح کے لیے وسیلہ اور آلہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جس سے مراد ہے جو سینے کے بائیں حصے میں ہے، اور مسائل عواطف، مہربانی اور رحم دل پہل اسی مرکز پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور پہلی چنگاری دل سے شروع ہوتی ہے۔ ہم وجدانی طور پر جب کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کا بوجھ اسی دل پر محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی سرور انگیز اور مسرت آرا امر کا سامنا کرتے ہیں تو اسی مرکز میں فرحت کا احساس کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ سب ادراکات کا اصلی مرکز انسان کی روح ہے، لیکن ان کا مظاہرہ اور جسمی عکس العمل مختلف ہوتا رہتا ہے۔ ادراک اور فہم کا عکس العمل پہلی دفعہ کارخانہ مغز میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن مسائل مثلاً محبت، عداوت، خوف، اطمینان، خوشی اور غمی کا عکس العمل انسان کے دل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان امور کے پیدا ہوتے ہی واضح طور پر ان کا اثر ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اگر قرآن میں مسائل عواطف کو اسی دل پر مسائل عقلی کو قلب یعنی عقل یا مغز کی طرف نسبت دی گئی تو اس کی وجہ یہی ہے جو بیان کی گئی ہے، اور یہ کوئی بے قاعدہ بات نہیں۔ اس کے علاوہ قلب یعنی عضو خاص انسانی زندگی اور اس کی بقا میں نہایت اہم کردار کا حامل ہے، کیونکہ اس کا ایک لحظے کا توقف بھی تباہی اور نابودی کا سبب ہے۔ اس بنا پر کیا مذائقہ ہے کہ فکری تحریکوں اور فعالیتوں کی نسبت اس کی طرف دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ سورہ جاثیہ میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ممکن ہے اسم کے مفرد آنے کی ان دو میں سے ایک وجہ ہو، مثلاً اس کے علاوہ ایک وجہ ذوق اور علم کے اعتبار سے بھی بیان کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ادراکات قلبی، مشاہدات چشم ان امور کی نسبت زیادہ ہیں جو سماعت میں آتے ہیں۔ اس اختلاف کی بنا پر قلب اور ابصار جمع کی شکل میں آیا ہے، قلوب اور ابصار جمع کی شکل میں آیا ہے، لیکن مفرد کی صورت میں نہیں ہے۔ ماڈرن فزکس کے مطابق امواج صوتی جو قابل سماعت ہیں نسبتاً تعداد میں محدود ہیں، اور وہ چند ہزار سے زیادہ نہیں، جبکہ امواج نور اور رنگ جو قابل رؤیت ہیں کئی ملین سے زیادہ ہیں۔ یہ بات غور طلب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ ترجمہ:
کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور روز قیامت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ آیت نمبر 9۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا اور مومنین کو دھوکہ دیں، مگر وہ اس طرح اپنے سوا کسی کو فریب نہیں دے سکتے، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ آیت 10۔ ان کے دلوں میں ایک طرح کی بیماری ہے اور خدا کی طرف سے اس بیماری کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور ان کی جھوٹی باتوں کی وجہ سے دردناک عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ آیت نمبر 11۔ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت 12۔ آگاہ رہو، یہ سب مفسدین ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو مفسد نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 13۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ آیت نمبر 14۔ اور جب ایماندار لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم تمسخر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15۔ خداوند عالم ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں رکھے ہوئے ہے تاکہ وہ سرگردان رہیں۔ آیت 16۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی ہے، حالانکہ کہ تجارت ان کے لیے نفع مند نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تفسیر۔ تیسرا گروہ منافقین۔ زیر نظر آیات منافقین کے سلسلے میں مکمل اور مفصل طور پر تشریح کی حامل ہیں۔ ان میں ان کی روحانی شخصیات کو بیان کیا گیا ہے، اس کی کچھ وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ تاریخ کے ایک خاص موڑ پر اسلام کو ایک ایسے گروہ کا سامنا کرنا پڑا جو ایمان لانے کے لیے جذبہ و خلوص رکھتے تھے، صریحاً مخالفت کی جرات کرتے تھے۔ قرآن اس گروہ کو منافقین کے نام سے یاد کرتا تھا۔ فارسی میں ہم دو رو یا دو چہرہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقی مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ شمار ہوتے تھے۔ چونکہ ان کا ظاہر اسلامی تھا، لہٰذا ان کی شناخت مشکل تھی۔ لیکن قرآن ان کی باریک اور زندہ علامت بیان کرتا ہے تاکہ ان کی باطنی کیفیت کو مشخص کر دے۔ اس سلسلے میں قرآن ہر زمانے اور قرآن کے مسلمانوں کو ایک نمونہ دے رہا ہے۔ پہلے تو نفاق کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور قیامت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ ان میں ایمان نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ اپنے اس عمل کو ایک قسم کی چالاکی اور عمدہ تکنیک سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس عمل سے خدا اور مومنین کو دھوکہ دیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لہٰذا اور سمجھتے نہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور صحیح راستے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر ان کا عمر کا ایک حصہ بے راہ روی میں گزرا ہے، اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو برباد کر دیتے ہیں اور ناکامی اور بدنامی اور عذاب الہی کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ نفاق در حقیقت ایک قسم کی بیماری ہے، کیونکہ صحیح اور سالم انسان کا صرف ایک چہرہ ہوتا ہے۔ اس کی جسم روح میں ہم آہنگی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر اور باطن، جسم اور روح ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی مومن ہو تو اس کا پورا وجود ایمان کی صدا بلند کرتا ہے، اور اگر ایمان سے منحرف ہے تب بھی اس کا ظاہر اور باطن انحراف کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ جسم اور روح ہے جو ایک درد نو اور اضافی بیماری ہے۔ یہ ایک طرح کا تضاد ہے اور ایک دوسرے سے دوری ہے جو وجود انسانی پر حکمران ہے۔